الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ اکثر طور پر یہ دیکھا جاتا ہے اور اس بات کی ہم شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں اکثر طور پر دینی مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ مجلسیں ہماری اختلافی بنتی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم اس میں کچھ تھوڑا بہت غور و فکر کریں، دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یا اسی طریقے کے ساتھ دینی احکامات جو ہیں ان کا خیال رکھتا ہے۔ اور اس میں دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا، بس جمعہ کبھی پڑھ لیا یا اسی طریقے کے ساتھ عید پڑھ لی، اور جو کبھی رمضان کے روزے رکھ لیے۔ تو یہ دو قسم کے طبقے ہیں۔ ان میں سے جو یہ دوسرا طبقہ ہے کہ جو دینی احکامات کی اس طریقے کے ساتھ پابندی نہیں کرتا جس طرح کرنی چاہیے، 5 وقت کی نماز میں ان کے اندر خلل پایا جاتا ہے، یا اسی طریقے کے ساتھ روزے رکھنے کے حوالے سے ان میں خلل پایا جاتا ہے، تو ایسے طبقے جو ہے ان کے اندر اختلافات اکثر طور پر جو پایا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ فلاں مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں قاری صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں عالم، فلاں سکالر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس کے اوپر ہر قسم کی بات، ہر قسم کی سوچ و فکر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، تو لوگ اس کو دیکھ کر جو ہے ایک رائے قائم کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کتنی ہی خوبصورت رائے ہے، حالانکہ اس رائے کے پیچھے قرآن و حدیث موجود ہے، شریعت موجود ہے یا نہیں، اس حوالے سے ہمیں کوئی جو ہے تردد نہیں ہم کرتے۔ بس وہ بات ہمیں پسند آئی، دل کو لگی، تو ہم کہتے ہیں بڑی زبردست بات ہے۔ اب ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ بات ہر کسی کے اوپر مسلط ہو، چاہے وہ بات درست ہے چاہے وہ بات درست نہیں ہے، اور اس حوالے سے ہمارے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب اگر ہم سوچیں سمجھیں یا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا یہی دین ہے؟ کیا دین کے اندر اختلافی مسائل ہی ہیں؟ کیا دین اختلاف سے ہٹ کر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں؟ جب بھی دین کا نام آتا ہے تو اختلاف ہمارے ذہن میں آتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ البتہ تحقیق ہم نے قرآن مجید کو بڑا ہی آسان بنایا ہے کوئی اس پر غور و فکر کرنے والا؟ تو دین جو ہے بڑا ہی آسان ہے۔ دین کا راستہ، جو دین کے مسلمات ہیں، جو دین کی ایسی باتیں ہیں، جو دین کے ارکان ہیں، وہ بالکل جو ہے دو ٹوک ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی، چونکہ ہم نے روزہ نہیں رکھنا، چونکہ دینی احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو اس سے جان چھڑانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ دینی مسائل میں اختلافات جو ہے اس کو پروان چڑھایا جائے، اور اختلافی باتیں کر کر جو ہے وہ دین کو نعوذ باللہ بدنام کیا جائے۔ تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جو دین کے احکامات، ان احکامات جو ہے ان کے اوپر چلتا نہیں، لیکن اس کی مجلسیں جو ہے وہ دینی مسائل کے اندر جو ہے اختلافی بن جاتی ہیں۔ اور دوسرا طبقہ ہمارے اندر وہ ہے کہ جو دینی مسائل کے اندر جو ہے پایا جاتا ہے، 5 وقت کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو اس طبقے کے اندر جو ہے وہ جس چیز کی کمی ہے وہ کمی قرآن و حدیث کی طرف رجوع کی کمی ہے، کہ ہم قرآن و حدیث کی طرف رجوع نہیں کرتے، قرآن و حدیث سے اپنے مسائل کو اخذ نہیں کرتے، قرآن و حدیث سے جو ہے رہنمائی نہیں لیتے، تو ہمارے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ جیسے ایک انسان جو ہے قرآن مجید یعنی وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن آج دن تک کیا اس نے قرآن مجید کے وہ آیات
تفسیر کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا، یا احادیث کا وہ چیپٹر جہاں نماز کا مضمون ہے، کیا اس کو اس نے پڑھا آج زندگی تک؟ یعنی اس نے اس کو پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا۔ اسی طریقے کے ساتھ حج کے مسائل ہیں، روزوں کے مسائل ہیں۔ یہاں ہم حج کے حوالے سے جو ٹریننگ دیتے ہیں، میں اکثر طور پر حجاج کرام سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کی وہ آیات پڑھی ہیں؟ یعنی آپ یہاں پر 10 لاکھ 15 لاکھ جو ہے وہ لگا کر آئے ہیں، تو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ کر کے آئے ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے حج کے احکامات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں؟ یا احادیث، کسی بھی حدیث کی کتاب سے وہ چیپٹر جو پڑھا ہو کہ جس کے اندر حج کے احکامات ہیں، تو بالکل کسی ایک کا ہاتھ بھی کھڑا نہیں ہوتا، کسی ایک کا بھی مثبت جواب نہیں آتا۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ اگر ہم اختلاف سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے اندر اتفاق اور اتحاد جو ہے اس کو لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری امر یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا، احادیث کا جو ہے وہ مطالعہ کریں، اور ان کو ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ جو ہے ان کو پڑھیں، اور جہاں سمجھ نہ آئے وہاں پر علماء کی طرف رجوع کریں۔ یہ بات بھی انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے کہ ایک انسان جو ہے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، لیکن جہاں پر کچھ متشابہ چیزیں آتی ہیں، ایک تو مسلم چیزیں ہیں جن کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر کچھ تشابہ ہے، جن کے اندر کچھ اس کو اختلاف نظر آتا ہے، یعنی اس کی نظر میں وہ اختلاف ہے، تو ایسی چیزوں کو وہ اپنے ذہن کے مطابق، اپنے مائنڈ کے مطابق جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ بھی انتہائی خطرناک چیز ہے۔ جہاں پر کچھ سمجھ نہ آئے علماء کی طرف رجوع کیا جائے، اور علماء سے ان مسائل کے حوالے سے رہنمائی دی جائے، اور ان مسائل کو اس طرح عمل کیا جائے۔ تو اگر ہم اپنے ان اختلافات کو دور کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں اپنا محاسبہ نہیں کرتا، نہ میری نماز درست ہے، نہ میرا چہرہ درست ہے، نہ میرا چال چلن درست ہے، نہ میری رشتہ داری درست ہے، نہ میرا کاروبار درست ہے، لیکن پھر بھی دین کے حوالے سے یا جو اختلافی مسائل ہیں ان کے حوالے سے جو ہے میں سب سے آگے ہوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے گریبان میں جھانکا جائے اور اپنی اصلاح کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے، ترجمے کے ساتھ ان کو پڑھا جائے۔ حدیث کی کتابیں، قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ موجود ہے، تو ان کا مطالعہ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا جائے، اور علماء کے ساتھ، یہ پھر دوبارہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ علماء کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رابطے کو مضبوط کیا جائے، علماء سے رہنمائی لی جائے۔ ہم جتنے علماء سے دور ہوتے ہیں اسی قدر ہمارے اندر اختلافات آتے ہیں، تو سب سے پہلے خود جو ہے اس کو پڑھا جائے، اور اپنے اندر جو ہے وہ جذبہ پیدا کیا جائے، اور اس کے بعد پھر علماء سے رہنمائی لی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔